السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو قرآن کی عبارت نہیں پڑھتا ہے، صرف ترجمہ پڑھتا ہے، تو کیا یہ اس کے نجات کے لیے کافی ہوگا؟ دلیل مدلل ہو تو بہتر ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال بذات خود صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کا سوال نجات کے لیے تو قرآن کا ترجمہ کیا، صرف قرآن پڑھنا ہی کافی نہیں ہے۔ قرآن کے ترجمے کے بغیر صرف آیت کریمہ جو عربی کی ہے، عربی کی آیات ہیں، انہیں پڑھنا بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر عمل کرنا یہ نجات کا سبب بنے گا۔ اور سوال یوں ہونا چاہیے، کیا اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ثواب کے تعلق سے نجات دینا نہ دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون قرآن کا پڑھنے والا نجات یافتہ ہے، ثواب اس کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے قاری قرآن ہیں کہ قرآن خود ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اور کیوں کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آدمی قرآن پڑھے، ترجمہ بھی سمجھے، لیکن اس کے اوپر اس کے مطابق عمل نہ کرے تو اس کے قرآن سے اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو جہاں تک ثواب کا مسئلہ ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے یا بغیر ترجمے کے پڑھا جائے، دونوں صورتوں میں بے شک ثواب ملے گا اس کو۔ اگر کسی شخص کو ترجمہ نہیں آتا یا ترجمہ آتا ہے لیکن وہ اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیے بغیر صرف عربی زبان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ بھی بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور ترجمے کے ساتھ ہی قرآن کریم کا پڑھنا یہ ضروری اور لازم نہیں ہے۔ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا ہے اور اس کے ہر لفظ کی تلاوت پر احادیث میں 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ یہ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے گا تو اس کے لیے ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ہے، جو 10 نیکیوں کے برابر، یعنی قرآن کے ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم کہنے میں 30 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص قرآن کریم کے عربی الفاظ پڑھے بغیر صرف ترجمہ پڑھے یا اس کے معانی میں غور کرے تو اسے بے شک قرآن کریم کا مفہوم سمجھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن قرآن کریم کی تلاوت پر جو ثواب احادیث مبارکہ میں موجود ہے وہ نہیں ملے گا۔ جبکہ بغیر ترجمے کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہر حرف پر 10 نیکیوں کا مستحق بنتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اور اس کی مثال سمجھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ نقطہ اس میں ایک باریکی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے، اور حروف مقطعات کا معنی اور مفہوم جمہور اہل علم کے نزدیک اللہ کے علاوہ کسی کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ اور حدیث میں مثال ہی ان حروف کی دی گئی ہے جن کا معنی کسی بھی امتی کو معلوم نہیں، اور ان کے پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی نفس تلاوت بھی مقصود ہے اور اس پر اجر و ثواب مستقل طور پر اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب تو
عربی الفاظ کی تلاوت پر ہی ملے گا. جی ہاں، اور ان الفاظ کو سمجھ کر پڑھنے یا ان کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ پڑھنے یا اس میں غور کرنے سے مزید ثواب ملے گا، بڑھ جائے گا. تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ سمجھے بغیر تلاوت قرآن کریم کو فضیلت میں کم نہ سمجھا جائے، کیونکہ تلاوت مستقل طور پر مطلوب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد اور معمولات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معمولات میں شامل ہے. البتہ قرآن کریم کی ایک آیت سیکھنے پر احادیث مبارکہ میں یہ فضیلت وارد ہوئی ہے کہ ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے. لہذا کوئی شخص تلاوت کے ساتھ ساتھ آیات کا معنی و مفہوم سمجھ کر پڑھتا ہے تو وہ اس فضیلت کا ضرور مستحق بنتا ہے. اگر کوئی شخص قرآن کو سمجھنے کی خواہش رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ کسی مستند عالم دین کی خدمات کو حاصل کر کے ان کی نگرانی میں قرآن کریم کو سمجھے. اپنے قوت مطالعہ پر بھروسہ نہ کرے، تاکہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سمجھنا ممکن ہو، جیسا سلف نے سمجھا. قرآن کو اسی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے پڑھنے کے باوجود بھی، کیونکہ انہوں نے اپنے دماغ اور اپنی سوچ سے قرآن کے معنی اور مطلب کو نکالا، قیاس کیا. جبکہ حکم یہ ہے کہ قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تابعین، سلف صالحین نے جس طرح سے قرآن اور احادیث کو سمجھا ہے، امت کو اسی انداز، اسی طرز پر، اسی معنی اور مطلب کو سمجھے، تاکہ رطب و یابس میں فرق کرنا سیکھ جائے، ورنہ عام مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، تو صبح کو جا کر کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز سے بہتر ہے. اور تو صبح کو جا کر علم کا ایک باب سیکھے، چاہے اس پر اسی وقت عمل کرے یا نہ کرے، یہ تیرے لیے 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے. یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کا سیکھنا یہ کتنا اہم ہے اور اس کا پڑھنا کتنا فائدہ مند اور نفع بخش ہے. واللہ عالم بالصواب. البتہ آپ کا سوال نجات کے لیے کافی ہوگا، تو اتنی تفصیل کے بعد پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب تک اس قرآن کے معنی اور مفہوم کے مطابق جو صحیح سمجھا ہے عمل نہ کرے گا تو نجات تو بہرحال مشکل ہے. تو عمل کرنا بھی ضروری ہے. ثواب پانا ٹھیک ہے، لیکن عمل کرنا بھی اس کے اوپر ضروری ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.